السلام علیکم ناظرین، میرا نام فضل الرحمان ہے. ہم آج آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر وائس آف جرمنی کے اسٹوڈیو سے حاضر خدمت ہیں. ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ آج دو معزز مہمان موجود ہیں. امتیاز الحق صاحب لاہور پاکستان سے اور معین صدیقی صاحب ٹورنٹو کینیڈا سے. السلام علیکم صاحبان، کیا حال ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام. ابھی تک تو عید ٹھیک ہے گزر رہی ہے ماشاءاللہ. جی الحمدللہ گزر عید رہی ہے. گزر گئی، آدھی اچھا گزر گئی آدھی رہ گئی ہے. زبردست. امتیاز صاحب کے ہاں تو رات ہو چکی ہے، رات گہری بلکہ ہونے والی ہے، 11:15 کا وقت ہے. 11:15 اور جی. جی، اور ہمارے ہاں ابھی شام کے 8:15 بجے ہیں اور آج آخری روزہ ہے. کل انشاءاللہ ہمارے ہاں عید ہوگی. آج کا آغاز ہم ایک بہت افسوسناک خبر سے کریں گے. ایک پاکستانی نژاد کوہ پیما جناب عبدالوحید وڑائچ صاحب، جنہوں نے ساتوں بر اعظموں کی اونچی جو سب سے اونچی چوٹیاں ہیں وہ سر کی ہوئی ہیں، ان کا اعزاز ان کے نام ہے سر کرنے کا. انہوں نے ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کیا ہے 2 دن پہلے، اور واپسی پر کچھ حالات واضح نہیں ہیں. کہا جا رہا ہے کہ ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے، شاید آکسیجن کی کچھ کمی کا شکار رہے ہیں اور ان کی وہاں پر ناگہانی وفات ہو گئی ہے. یہ ایک کنفرم خوشی ہو کا گیا؟ جی کنفرم ہے، اور جو ہمارے ذرائع ہیں انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے، اور ان کی فیملی سے بھی کنفرم ہو گیا ہے کہ یہ ناگہانی حادثہ بہت افسوسناک اور اندوہناک واقعہ ہے جو پیش آیا ہے. آغاز میں بہرحال جب اطلاع ملی کہ ایک پاکستانی نژاد سوئس نیشنل نے ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کیا ہے تو بہت ہی خوشی کی خبر تھی، لیکن بہرحال ایک افسوسناک خبر ہے. الفاظ نہیں ہے کہ کس طرح سے انسان اپنے جذبات کا، اپنے دکھ کا اظہار کرے. ہم ان کے لواحقین سے افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور ان سب کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو مرحوم ہیں ان کو غریق رحمت کرے اور ان کے لیے ہر قسم کی آمین. آسانیاں ہوں. آمین. اس کے بعد اگلا موضوع جو جس کا بہت شور ہے وہ ہے جی عید کے حوالے سے. جو چاند نکلنے کے مسئلے مسائل ہیں ایک ہی ملک کے اندر، ایک اسلامی ملک کے اندر جہاں پر اسلامی قوانین موجود ہیں اور ریاست مدینہ کے بنائے جانے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، وہاں پر اس قسم کی باتوں کا ہو جانا، اور بڑے بڑے علماء کرام کا یہ کہہ دینا کہ لوگ روزے کی قضا رکھیں اور جو اعتکاف والے ہیں وہ اپنے اعتکاف کی 1 دن کی قضا رکھیں وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی چیزیں، یہ بھی کسی حادثے سے کم نہیں ہے. ہم 2021 میں ہیں اور 2021 میں ہر طرح کی سہولیات میسر ہیں. آپ اگر چاہیں تو سائنس کی ترقی اتنی ہے کہ آپ آئندہ آنے والے 50 سالوں میں ایگزیکٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا اسلامی مہینہ چاند کے نکلنے کے حوالے سے ایگزیکٹلی کب طلوع ہوگا، کب شروع ہوگا. اسی طرح آپ اپنے تمام جو اسلامی تہوار ہیں جو چاند کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کا بھی آپ معین وقت آپ بتا سکتے ہیں اور پہلے سے پلان کر سکتے ہیں. کیوں ازمنہ وسطیٰ کے انداز سے زندگی گزارنے کا ابھی تک حکومت پاکستان فیصلہ کیے ہوئے ہے؟ کیوں اس قسم کی نام نہاد کمیٹیاں موجود ہیں اور کیوں جھگڑے کی فضا قائم کرنے اور انتشار پھیلانے کا موقع فراہم کیا جاتا ہے؟ اس بارے میں ہم اپنے بزرگان، اپنے دوستوں، اپنے بھائیوں امتیاز الحق صاحب جو اس وقت خود پاکستان میں موجود ہیں ان سے، اور معین صدیقی صاحب جو خود ایک منجھے ہوئے تجزیہ نگار ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ یہ ماجرا کیا ہے. جی جناب. جی بہت شکریہ. سب دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں عید منا رہے ہیں آج اور یا کل منائیں گے، ان کو عید مبارک. جو کل منائیں گے پیشگی عید مبارک. اور عبدالوحید وڑائچ کے حوالے سے آپ نے جو خبر دی ہے، ہم یقیناً آپ نے بھی اور ہماری طرف سے بھی ان کی لواحقین کے لیے صبر جمیل، اور وڑائچ صاحب کے لیے جو ہے وہ ایک نیک کام ہے، ایسا کام جو جذبہ دیتا ہے، جو جوش دیتا ہے، جو انسانوں کے اندر ایک تحریک پیدا کرتا ہے کہ مشکل سے مشکل کام بھی جو ہے وہ کیے جا سکتے ہیں.
تو عبد الوحید وڑائچ کے لیے ہم بھی دعا کریں، ان کی خاندان کے لیے بھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ فلسطین کے حوالے سے بھی ہم چاہیں گے کہ اگلا موضوع ہمارے پاس یہ ہو کہ عید کی اس عرصے کے اندر ہمارے وہ جو ہیں کس طریقے سے عید منا رہے ہیں. جہاں تک پاکستان میں جیسے آپ نے بات کہی عید منانے کا، اچانک اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ اچانک عید ہے، کچھ اس کے ایمرجنسی عید اس کو کہہ رہے ہیں، کوئی اس کو زبردستی عید کہہ رہا ہے، کیونکہ یہ ایک غیر معمولی انداز میں اس کا اس طریقے سے اعلان کیا گیا کہ 20 یا 85 سال سے 50 سال سے یا عرصہ دراز سے ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس بات کے چاند کے حوالے سے عید منانے کے جو تھے عادی تھے یا ان کے مائنڈ سیٹ تھے. ہاں البتہ یہ تھا کہ کچھ ایسے علماء کرام جو کے پی کے میں پیدا ہوئے اور جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اپنے تجربے کی یا عمر کی بنیاد پر جو ہے وہ چاند چڑھاتے تھے، یا اس مسئلے پر بھی جو ہے وہ کچھ سائنسدان اور ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ یہ جو بزرگ کے پی کے میں جن کو چاند نظر آ جاتا ہے تو اس میں ان کی آنکھوں کے کوئی ایسے پرابلم ہیں جس میں جو ہے وہ آپ جنوب کی طرف بھی دیکھ لیں تو چاند نظر آئے گا اور مشرق کی طرف بھی دیکھ لیں تو چاند نظر آئے گا. سوسائٹی کو تقسیم کر کے رکھتے ہیں اور وہ جو ہے کوئی ایسی وحدت یا جو قومی یکجہتی نہیں پیدا ہوتی چاند کے حوالے سے جو ہونی چاہیے. تو اب ایک حصہ جو ہے حکومتی حصہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ در حقیقت 2 عیدوں کے بجائے ایک قومی وحدت اور قومی یکجہتی کا تاثر دینے کے لیے ہم دنیا کے جو مسلمانوں کی اکثریت ہے ان کے حوالے سے ہم عید منائیں تاکہ ایک دن عید ہو جائے. یہ نہ ہو کہنا چاہیے کہ یہ پھر ایک مصلحتی عید ہو گئی. چلیے ٹھیک ہے. اچھا اس میں جو ہے جی اگر آپ مصلحت بھی کہیں تو اس میں مصلحت کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ 30 روزے تو جو ہے ہوئے ہیں سعودی عرب میں، تو آپ کے بھی 30 تو کل پھر جو ہے وہ ہونے چاہیے تھے. 30 آپ نے 29 روزے یکجہتی کے لیے کر لیے، تو یہ کیسی یکجہتی ہے؟ پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جب ایک غلط انداز میں غلط فیصلہ کر لیا جائے اور اس کے شواہد بھی مل جائیں، شواہد چاند کے نہ ملیں بلکہ اس کمیٹی کے ملیں جو کمیٹی اعلان کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی، اور اس کمیٹی کے اکثر ارکان جو ہیں وہ اٹھ کر چلے گئے تھے یہ کہتے ہوئے کہ چاند نظر نہیں آیا تو ہم اعلان کیا کریں. جو بیٹھے ہوئے اصحاب تھے انہوں نے جو ٹیلی فون پر وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اب اٹھ کر چلے گئے، چاند کا تو کوئی وہ ہے نہیں، لیکن ان کی جو وائرل ہوئی ہے آڈیو ویڈیو لوگ دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان کے میڈیا میں بھی وہ جو ہے گردش کی ہے، دکھائی گئی ہے کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ ہم چاند کا اعلان کریں. اور یہ باتیں ہونا شروع ہو جائیں تو یہ بھی بات آئی کہ جی پہلے سے میڈیا کو تیار کیا گیا تھا کہ آج اس نے اعلان ہی کرنا ہے. تو جب اور یہ ایسے وقت میں 11:30 بجے جب عموماً نہیں ہوا، 9 بجے تک 8-9 بجے تک شواہد آ جاتے تھے، اعلان ہو جاتا تھا اور وہ جو ہے اس کی عید منائی جاتی تھی. لیکن یہ ٹائمنگ وہ تھی کہ اگلے دن جو ہے لوگوں کو یہ معلوم، اکثریت کو یہ معلوم ہوا کہ اعلان ہو چکا ہے. تو پھر یہ بھی بات آئی کہ یہ ایسے بااثر افراد کی تہمات کے نتیجے میں مداخلت کی ایک شہادت ملتی ہے، اور یہ خبریں عام ہوئی کہ وہ انہوں نے یہ کہا، جو ایسے علماء ہیں جو ایک تہمات رکھتے ہیں ان کی جانب سے جو ہے یہ کہا گیا، اور بااثر ان کی مداخلت ہوئی ہے اس کے اندر. تو یہ پھر اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ آتی ہیں. اب آپ نے اپنے گفتگو کے آغاز میں درست کہا کہ ایک مسلمانوں میں اجتہاد ہونا چاہیے، مل جل کر فیصلے ہونے چاہیے، اور اگر یہ نہیں کریں گے ایسا تو مسلمان جو ہیں ان کے بارے میں پھر کہا گیا ہے کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اور انسان سراسر خسارے میں ہے. فائدے میں وہ ہے جو حق اور صبر اور سچ کی بات رات قائم کرتا ہے. ہم نے وہ چھوڑ دیا،
ہم نے جب وہ چھوڑا تو اس کے نقصانات دیکھ لیے کہ انسان سراسر خسارے میں ہے. فلسطین میں انسان خسارے میں ہے, مسلم ممالک میں انسان مسلمان خسارے میں ہے. اس کے ساتھ ہی ہم اپنے اگلے موضوع کی جانب چلتے ہیں. بہت شکریہ امتیاز الحق صاحب, آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ بڑے اعلیٰ انداز سے آپ نے اپنا تجزیہ پیش کیا ہے. معین صاحب, فلسطین کے حوالے سے آپ سے پوچھیں گے. فلسطین کا جو مسئلہ ہے وہ ہماری جیسے کہتے ہیں نا امت مسلمہ کی میں بات کرتا ہوں, ہم نے خود ہی نہیں حل کیا اس کو, ہم نے اس کو ادھورے میں چھوڑا رکھا اور کبھی سنجیدہ نہیں ہوئے. اب یہ حالات ہو گئے ہیں کہ ہم نے کئی ہمارے اسلامی ملکوں نے اسرائیل سے تعلقات بنا لیے ہیں, اسے تسلیم کر لیے ہیں. اب تو آپ یہ سوچیں ہی نہ کہ فلسطین کا مسئلہ حل ہوگا, کیونکہ فلسطین کا مسئلہ اس وقت حل ہو سکتا ہے کہ جب نیتیں صاف ہوں. ہمارے کسی بھی اسلامی ملک میں جو ان کی حمایت کرتے ہیں ان کی بھی نیت صاف نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں انہوں نے کہا جی یوم فلسطین منائیں گے. اچھا میں ایک زمانے سے 6 دہائیوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم یوم فلسطین, یوم کشمیر یہ چیزیں مناتے رہے ہیں اور اس کا حاصل وصول زیرو ہوتا ہے. امتیاز صاحب بہتر جانتے ہیں اس چیز کو, وہ صحافی ہیں, وہ بھی جانتے ہیں. اس کا حاصل وصول کچھ نہیں ہوتا. میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو یہی کہا تھا کہ کشمیر کے اوپر 3 اٹیمپٹ ہوئے اور خود ہی ہم نے اس کو بیک کر لیا. وجہ یہ تھی کہ ہم کشمیر کو بھی لینا نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں کہ ہماری چھیڑ خانی رہے. یہی حال اس وقت اسرائیل کے اندر ہے. اسرائیل کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, نیتن یاہو جو ان سے ہیں وہ ان پاپولر لیڈر کے طور پہ سامنے آئے ہیں, جن کو اپنی حکومت بنانا مشکل ہو گیا. ان کے پاس بھی صرف ایک ہی حل ہے. جس طرح سے ہمارے پاس کشمیر کا مسئلہ ہے پاکستان میں, ہم کشمیر کا واویلا اٹھاتے ہیں, کشمیریوں کو مرواتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ان سے ہیں ہماری حکومت بڑھ جاتی ہے, لوگ ہمیں ووٹ دیتے ہیں, لوگ جوش میں آتے ہیں کہ یار یہ کشمیر کی بات کرنے والا اور اس نے لے کے دینا. جیسے عمران خان صاحب آئے, انہوں نے کہا جو بات کشمیر کی 2.5 سال پہلے انہوں نے کی تھی آج سے پہلے کوئی نہیں کیا. بالکل بہت اچھی تقریر کی ہوگی. ہر آنے والا تقریر کرنے والا ایک سے ایک اچھی تقریر کرتا ہے. اور یہی حالات جو ان سے ہیں اسرائیل میں ہیں. اسرائیل کو فلسطینی ملے ہوئے ہیں, جب بھی کوئی ایسا موقع ہوتا ہے وہ چھیڑخانی کرتا ہے. جیسے کہ بغیر کسی مقصد کے بیت المقدس میں, مسجد اقصیٰ میں انہوں نے اٹیک کیا, وہاں پہ کتنے مسلمانوں کو شہید کیا اور انہوں نے جو بے حرمتی کی اس کی. اور اس سے کیا ہوا کہ کچھ ایکسٹریمسٹ, جس طرح پاکستان میں ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں نا, آپ کوئی بھی مذہبی کارڈ کھیل لیں, وہاں پہ کسی کو شیعوں کا کھیل لیں, احمدیوں کا کھیل لیں, اس سے یہ ہوتا ہے کچھ عوام خوش ہو جاتی ہے, ان کا خون بڑھتا ہے کہ یار یہ تو بندہ بالکل صحیح ہے اور یہ اسلام کی بالکل خدمت کرے گا. کیونکہ جب ان کے پاس کچھ رہتا نہیں ہے تو وہ یہ کام کرتے ہیں. یہی حالات اسرائیل میں ہیں. بغیر کسی وجہ کے کوئی تکلیف نہیں تھی کسی کو, لوگ امن سے رہ رہے تھے. جو لوگ اسرائیل جاتے آتے رہتے, میں تو نہیں گیا کبھی, لوگ کہتے ہیں بڑے امن سے رہتے ہیں. اور یہ اچانک سے چھیڑخانی کیوں ہے؟ جو مسلمان اسرائیل میں بستے ہیں انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے کسی کے. ہاں غزہ کی پٹی پہ کوئی جو بچے پتھر مارتے ہیں, کبھی ادھر سے پتھر آتے ہیں, ادھر سے وہ مارتے ہیں, یہ وہاں ہلکا پھلکی موسیقی چلتی رہتی ہے. لیکن یہ جو اس دفعہ ہوا ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے. اور پھر اس کے بعد جو خطرناک جو چیز ہو گئی ہے کہ اسرائیل کے اندر جو سی ہے اس دفعہ جو سی ہے وہ اٹیک ہونے شروع ہو گئے ہیں. اسرائیلی فوجی 7-8 اسرائیلی فوجی بھی مارے گئے ہیں, اسرائیلی دوسرے لوگ بھی مارے گئے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ ہمارے فلسطینی تو بیچارے مرتے ہی رہتے ہیں, ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے, نہ ان کی کوئی قیمت ہے, نہ ان کی ویلیو ہے, نہ کوئی کسی کو احساس ہے. آج فلسطینی 10 مر گئے, لوگ اچھا 10 مر گئے, پیچھے بعد 50 مرے تھے, تو لوگوں کو احساس نہیں ہوتا. اب 80 سے اوپر لوگ 3 دن کے اندر شہادتیں ہو چکی ہیں. لیکن ابھی بھی جو سے ہیں, آپ سعودی عرب کے کان پہ کوئی احساس ہوا. پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا جی میں وزیر اعظم پاکستان اور میں فلسطینیوں کے ساتھ ہوں. اچھا اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس یہ الفاظ استعمال کرنے سے فلسطینیوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ اور اس طرح سے روزانہ, اور جس ظلم سے فلسطینیوں کو مارا جا رہا ہے, انتہائی تکلیف سے بات ہے. وہ ویڈیو شیئر بھی نہیں کی جا سکتی, دکھائی نہیں جا سکتی. جس طرح ان کو نماز پڑھتے ہوئے عید پہ مارا ہے, بہت تکلیف دہ بات ہے. اور ہم تو احتجاج ہی کر سکتے ہیں, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی امت مسلمہ جو ہے ان کو ہوش کے ناخن لیں. صرف یہ اپنے مفادات کی خاطر جو ان سے ہیں اسرائیل کا احتجاج نہیں کرتے. معین صاحب میں قطع کلامی کرنے کی معافی چاہتا ہوں, مجھے ایک سوال کرنے کی اجازت دیجیے گا. فلسطین یا اسرائیل بہت دفعہ آنا جانا ہوتا ہے,
دوستوں کا احباب بتاتے ہیں کہ وہاں پر اسرائیل میں رہنے والے جو عربی ہیں، جو مسلمان ہیں، وہ بہت پرامن زندگی گزار رہے ہیں، ہر قسم کی سہولیات حاصل ہیں. وہ وہاں سے یہاں جب کبھی باہر ٹریول کرتے ہیں تو اسرائیلی پاسپورٹ پر ٹریول بالکل کرتے صحیح ہے. ہیں. ہمارے بھی بہت سارے دوست ہیں اسرائیل جاتے ہیں، آتے ہیں. پرسوں 3-4 دن پہلے میں بی جے میر کا سن رہا تھا. اگر میں کسی اور کا ریفرنس دوں گا تو کہیں گے لو جی یہ تو بالکل ایجنٹ ہیں. بات یہ ہے کہ بی جے میر سن رہے انہوں نے کہا جی کہ ہم آخر اسرائیل سے کیوں بگاڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. جی بالکل میرا وہی کویشچن ہے جی. پی جے میر نے جو کہا وہ بالکل درست. فضل صاحب ایک بات میں اس میں ایک بات مکمل کر لوں پھر آپ کر لیجئے. جی 1 سال پہلے جب یہ موومنٹ شروع ہوئی تھی سعودی عرب نے کہا تھا پاکستان کو کہ اب مان لو. بلکہ میں تو کہتا ہوں 48 میں جب یہ کہا گیا تھا کہ اسرائیل آج چھوٹا سا ہے بنا ہے اس کو یہی مان لو، اگر اس کو وہی مان لیتے تو آج یہ فساد ہی نہ ہوتا. اور پچھلے سال جو بات تھی اگر پاکستان کو کہا یہ اب مان لو اور سعودی عرب مان رہا ہے، جب سعودی عرب سے آپ بھیک لیتے ہیں، چاول لے رہے ہیں، خوراک لے رہے ہیں تو آپ ان کی بات بھی مانیں. یہ کیسے ہو گیا کہ آپ بھیک بھی لیں اور اسے کہیں جی میں بھیک لوں گا لیکن کام میں اپنی مرضی سے کروں گا، آئندہ بھی لوگوں سے بھیک مانگتا رہوں گا. میرا ایگزیکٹلی یہی سوال ہے کہ اسرائیل کو ماننے میں آخر حرج ہے کیا؟ میں اس میں بات کہنا چاہوں گا فضل، میں اس میں ایک بات کہنا چاہوں گا، بلکہ 2 باتیں. پہلی بات یہ کہ میں جب سوویت یونین میں پڑھ رہا تھا، اپنی تعلیم میری ختم ہوئی تو میں اس سے پہلے لاہور جنگ سے میرا تعلق تھا. میں نے اپنے ایڈیٹر کو فون کیا کہ میں اسرائیلی ایمبیسیڈر کا انٹرویو کرنا چاہتا ہوں تو کیا میں بھیج دوں آپ کو. میں پاکستان آتا جاتا رہتا تھا، ریڈیو ماسکو میں بھی میں کام کر رہا تھا تعلیم ختم ہونے کے بعد. اگر ٹھیک ہے آپ کریں. تو میں نے 10 اگست 1991 کو اسرائیلی ایمبیسیڈر کا انٹرویو کیا اور وہ جنگ میں چھپا. اگلے دن 11 اگست کو 11 اگست میرا برتھ ڈے بھی ہوتا ہے، تو مجھے خوشی یہ تھی کہ میرے برتھ ڈے والے دن جو ہے جنگ اخبار میں لیڈ سٹوری تھی امتیاز الحق ماسکو کے حوالے سے. اس میں اسرائیلی ایمبیسیڈر نے یہ کہا تھا کہ پہلی بات انہوں نے مجھے کہا کہ یار دیکھیں میں آپ کو ایمبیسی نہیں بلا سکتا، میں آپ کو فون پر دوں گا کیونکہ ہماری ایمبیسی میں مسلمانوں کا آنا بند ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ میرے سوالات یہ ہیں. تو اس نے کہا کہ دیکھیں پاکستان جو ہے خطے کا اہم ملک ہے، ہم اس کو اہم اہمیت دیتے ہیں اور ہماری تو جن ممالک کے ساتھ جنگ رہی ہم نے تو ان کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کر لیے اور ان کے ہمارے جو ہے ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں تو پاکستان سے بھی ہم کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بات انہوں نے کہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی آپ نے جو بات کہی ہے اور میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ آخر اب کیا وجہ ہوئی ہے کہ ٹرمپ کے بعد جو ہے اتنے اچھے طریقے سے کچھ عرب ممالک کے ساتھ تعلقات بنوائے اور ابھی گفتگو ہو رہی تھی، بحث ہو رہی تھی کہ اس کو آگے کیسے بڑھایا جائے، تو اچانک مسجد اقصی میں داخل ہو کر اسرائیلی جو پولیس ہے اس نے مار پیٹ شروع کر دی. پر وہ اس کی وجہ تو معین صدیقی صاحب نے بڑی وضاحت سے بیان کر دی ہے، لیکن سوال پھر یہی ہے کہ آخر حرج کیا ہے، کیوں نہیں مان لیا جاتا؟ معین صاحب سوال پھر وہیں پہ واپس آ جاتا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ایک بڑے پہلوان سے لڑائی نہیں کر سکتا، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جب اسرائیل بنا تھا نا یہ چھوٹا سا بچہ ہی تھا. جی نہیں وہ جب بن گیا نا، جب بن گیا اگر آپ اسے وہیں اس کو تسلیم کر لیتے اور اس کے ساتھ پھر جب وہ تسلیم ہو جاتا تو اس کو پھر یو این او میں ایک جگہ ملتی، وہاں پر پھر دوبارہ جھگڑے نہ ہوتے، اس کو آگے بڑھنے کے لیے بھی کوئی وجوہات چاہیے ہوتی. آپ جھگڑتے رہے، وہ لڑائی میں آگے بڑھتا رہا، وہ آپ کے دن بدن آپ کے رقبے پر قبضہ کرتا رہا. اس سے پہلے انہوں نے لیگل طریقے سے وہ زمین ایکوائر کی تھی، خریدی تھی، باقاعدہ ان کا حق تھا. انہوں نے خود بیچی تھی زمین. جب بیچ دی زمین اور انہوں نے اس پہ اپنی سلطنت قائم کر لی جگہ خرید کر، تو پھر اس چیز کا کیا تو بنتا ہے کہ آپ ان سے جھگڑا کرنا شروع کر دیں، اپنی غلطی کو آپ تسلیم کریں اور اس نظام کا بھی حصہ بنے. اگر آج سے اب تو آپ کو اسرائیل کے مطابق ہی چلنا پڑے گا. اب آپ یہ کہیں نا کہ ہم فلسطینی جو ان سے ہیں وہ آزاد کرا لیں گے، یہ ناممکن ہے اور کوئی بھی ملک ان کی مدد کو نہیں آئے گا. لیکن آج بھی خدا تعالیٰ کی مدد تو ہو سکتی ہے، لیکن خدا تعالیٰ کی مدد کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں اس کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے. جو وہ بالکل فارغ ہیں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ حماس ہے یا
لبنان سے وہ راکٹ مار لیتے ہیں، ان راکٹوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی حیثیت کوئی نہیں ہے. جس وقت آپ دیکھیں گے اگر یہ لڑائی بڑھ گئی تو ان کا وہ کچومر نکال کے رکھ دیں گے. بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی مقابلہ نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ. جی ایسا کیا کرتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ ابھی جو یہ الیکشن ہوئے اس میں نیتن یاہو کو حکومت بنانے کے لیے وہاں پر جو مسلم جو الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر رہے تھے ان کی وہ اہمیت اختیار کر گئے. ایک بہت بڑی تعداد اسرائیل کے اندر ہے جو حکومت کی پالیسیوں کی فلسطینیوں کے حوالے سے مخالفت کرتے ہیں، اور وہ یقینی طور پر یہ بات درست ہے کہ اسرائیلیوں کو بھی اور فلسطینیوں کو بھی چاہیے کہ وہ جو ہے وہاں پرامن طریقے ایک ایسی ریاست کو مضبوط کر لیں جو عرب اور پوری دنیا کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ہو. لیکن بات یہ ہے کہ اس موقع پر یہ جھگڑا شروع کرنے کا میں یہ سمجھتا ہوں، اگر میں غلط ہوں تو آپ میری تصحیح کر سکتے ہیں، میں اس کو اپنے موقف کو بدل دوں گا کہ یہ نیتن یاہو نے اپنی پاپولرٹی کو جو ہے وہ چھپانے کے لیے، جس طرح مودی نے جو ہے وہ کشمیر میں حرکت کی، نیتن یاہو نے پرووک کر کے یہ جھگڑا پیدا کیا. لیکن اس سے زیادہ جو بات آگے کی ہے، مجھے جو محسوس ہوتا ہے، ممکن ہے میں اپنے آپ کو تصحیح کر دوں گا کہ امریکہ اس ایریا میں مشرق وسطیٰ میں دوبارہ سے آنا چاہتے ہیں، جہاں پر سعودی اور ایرانی معاملات جو ہیں وہ بات آگے بڑھ رہی ہے. ہاں لیکن امتیاز صاحب جو بھی بات آپ کی ہے وہ اپنی جگہ پہ آپ کا اپنا موقف ہے، لیکن یہ موقع خود فلسطینی یا وہاں کے مقامی لوگ خود فراہم کر رہے ہیں. ایک انسان اگر ٹھنڈے دماغ سے، ہوش اور عقل مندی سے سوچے تو اس کو اپنا راستہ بہتر چوز کرنا چاہیے، اس کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ کس راستے میں کم سے کم نقصان ہے، اور لمبی پلاننگ کے ساتھ، وقت کے ساتھ ساتھ کہاں پہ ان کو فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، کہاں پر ان کو اپنی زندگی سہولیات کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، اور جو انسانی اقدار ہیں ان کے ساتھ گزارنے کا ان کو حق مل سکتا ہے. جو انداز وہ اختیار کیے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ایک طاقتور کو موقع ملتا ہے، اس میں یہ ان کا اپنا چوز کیا ہوا راستہ ہے. لیکن امتیاز صاحب نے جو بتایا بالکل ٹھیک بتایا. بات یہ ہے کہ گفتگو شنید سے ہی مسئلے حل ہوں گے. آپ 56 کی بات ہے، 50 جب انہوں نے اٹیک کیا تھا اس کے اوپر، سوری 66 کی بات ہے، 66 یا 67 کی، شاید میں تھوڑا 67 کی بات ہے، 67 کی بات ہے جی. جب ان تمام ملکوں نے مل کے اسرائیل پہ اٹیک کیا تھا، سمجھدار لوگوں نے کہا تھا کہ تم یہ مت کرو. انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے تو جہاد کرنا ہی کہا ہے، اور ان کو کہا گیا تھا کہ تم ان سے ہزیمت اٹھاؤ گے. اور وہی ہوا، تمام کے تمام یہ 50-60 ملک نے مل کے حملہ کیا اور ناکام و نامراد ہو کے واپس آئے اور اپنی جگہیں بھی دے دی. اردن بھی اپنی جگہ دے بیٹھا، مصر بھی اپنی جگہ دے بیٹھا، شام بھی، گولان کی پہاڑیاں بھی چلی گئی ہیں، جولان کی پہاڑیاں بھی چلی گئی، جولان کی پہاڑیاں بھی چلی گئی. بالکل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو پلاننگ ہی نہیں آتی. جو اگر 1 لاکھ ایک سائڈ پہ ہوں اور 1000 ایک طرف ہوں، جو 1000 لوگ مرنا چاہتے ہوں، تو ان سے آپ کوئی دنیا کی طاقت نہیں لڑ سکتی. وجہ یہی تھی کہ اسرائیل جتنے بھی تھے، تھوڑے تھے، وہ منظم تھے. یہ لاکھوں ہونے کے باوجود منظم نہیں. آج بھی اگر فلسطین آزاد ہوگا، پاکستان تسلیم کرے، سعودی عرب تسلیم کر رہا ہے، کر چکا ہے، یہ بیٹھیں اور اس سے بات کریں اور اسے ایک جگہ مخصوص کروائیں فلسطینیوں کے لیے. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. ناظرین، آپ نے پروگرام سنا. اس دفعہ کی جو 2021 کی عید ہے، عید الفطر، وہ کچھ افسوسناک سایوں میں گھری رہی. ایک بیماری ہے، وبا ہے، اس کی وجہ سے عید کی ساری خوشیاں دب گئیں. پھر اس کے بعد عید کے عین موقع پر یہ جو ہمارے ایک بہت عزیز نوجوان کی وفات کی اطلاع آئی ہے، وہ بہت افسوس کن رہی ہے. اور اس کے بعد ساتھ ساتھ یہ جو مشرق وسطیٰ کے حالات ہیں، دونوں اطراف سے جانوں کا ضیاع ہے، اور کسی طور سے بھی اس کی کوئی توجیہ نہیں پیش کی جا سکتی. ایک افسوسناک خبر ہے. بہرحال ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا. ہمیں اجازت دیجیے. شب بخیر.